اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 المائدہ کی آیات 45 میں ارشاد ہے، تلاوت: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تفسیر ہے: اس آیات میں بھی یہودیوں کو ڈانٹ ہے، یعنی انہوں نے جس طرح سنگ ساری کے حکم کو تبدیل کر دیا تھا، اسی طرح ان پر جانوں اور زخموں میں برابر رکھی گئی تھی، جو اب بھی تورات کی کتاب خروج باب 21 فقرہ 23-25 میں موجود ہے، مگر انہوں نے اس کو تبدیل کر کے معطل کر ڈالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل میں سے بنو نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، اس لیے یہودی اور بنو نذیر کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول کی دیت ادا کر دیتے تھے۔ اس آیات میں مذکورہ مسائل کی حجت ہونے پر اجماع ہے۔ بعض عورت کے بدلے قاتل مرد ہی قتل کیا جائے گا، خواہ چھوٹے قبیلے کا ہو یا بڑے کا، قصاص میں سب برابر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیات جان کے بدلے جان سے نکالا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، مگر صحیح بخاری 6915 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صریح فرمان موجود ہے، کافر کے بدلے مسلمانوں کو قتل نہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کافر مومن کا کفو برابر نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان بعض لوگوں کے خلافت امت کا اجماع نقل فرمایا ہے جو کافر کے بدلے مسلمانوں کو قتل کرنے کے قائل ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے قاعدہ بنا دیا کہ تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کرے یا آگ سے جلائے تو قصاص ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ خواہ جان پوچھ کر قتل کے ارادے سے بھاری پتھر مار مار کر قتل کر دیے تو قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی۔ حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے اسی طرح کچلا تھا جس طرح اس نے ایک بچے کا سر کچلا تھا۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق قتل کے ارادے سے اگر جان پوچھ کر قتل کرنا ثابت ہو جائے تو پھر قصاص ہے، خواہ کسی طرح بھی قتل کرے۔ مگر ان بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو ڈبو کر مار دے یا بھوکا رکھ کر مار دے یا برف کے بلاک میں رکھ کر مار دے، غصب بہت سی صورت بیان کر کے کہتے ہیں کہ ان میں قصاص نہیں، کیونکہ آلہ تیز دھار نہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔
یعنی اگر قرآن و حدیث کا انکار تو نہیں کرتا مگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم، ظالم سے مراد وہ کافر ہے، منافق ہے، منکر ہے۔ اور جو کوئی اپنے بدلے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کفارہ اسے دے دیتا ہے۔ جزاک اللہ، والسلام۔